کیا آپ جانتے ہیں عثمان غازی نے اپنی حکومت کا اصل دستور کیا بنایا؟ ایپیسوڈ 7 عثمانیوں کا دستور حکمرانی۔ دولت عثمانیہ کے بانی امیر عثمان کی زندگی، جہاد اور دعوت دین سے عبارت تھی۔ علماء اسلام امیر کو گھیرے رہتے تھے اور سلطنت میں شرعی احکام کی تنفیذ اور انتظامی امور کی منصوبہ بندی کی نگرانی کرتے رہتے تھے۔ عثمان کی اپنے بیٹے کے نام وصیت آج بھی تاریخ میں موجود ہے جس کا ہم مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اس سے تہذیبی اور شرعی طریقہ کار جس پر بعد میں عثمانی سلطنت قائم رہی کے بارے رہنمائی ملتی ہے۔ عثمان جب بستر مرگ پر تھا تو اس نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے کہا تھا، اے بیٹے، کسی ایسے کام میں مصروف نہ ہونا جس کے کرنے کا پروردگار عالم نے حکم نہ دیا ہو۔ جب بھی امور سلطنت کی انجام دہی میں کوئی مشکل پیش آئے تو علماء دین سے مشورہ لینا اور ان سے امداد طلب کرنا۔ اے بیٹے، فرمانبردار لوگوں کو اعزاز سے نوازنا، فوجوں پر انعام و اکرام کرنا، کہیں سپاہ اور دولت کی وجہ سے شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اہل شریعت سے دور ہونے سے احتراز کرنا۔ بیٹا، آپ جانتے ہیں کہ ہمارا مقصود رب العالمین کی رضا جوئی ہے اور یہ کہ ہم جہاد کے ذریعے تمام آفاق میں اپنے دین کے نور کو عام کر دیں، لہٰذا وہی بات کرنا جس میں اللہ کریم کی خوشنودی ہو۔ بیٹے، ہم وہ لوگ نہیں جو کشور کشائی اور لوگوں کو غلام بنانے کے لیے جنگ کرتے ہیں۔ ہم نے ندا رہنا ہے تو اسلام کی خاطر اور مرنا ہے تو بھی اسلام کی خاطر۔ اور یہ ہے وہ چیز میرے بیٹے جس کا تو اہل ہے۔ التاریخ السیاسی للا ولا علی العثمانیہ ایک دوسری روایت بھی ہے جس میں عثمان کی اپنے بیٹے کے نام وصیت کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، اے بیٹے، اسلام کی اشاعت، لوگوں کی اس دین کی طرف رہنمائی اور مسلمانوں کی عزت و آبرو اور مال و دولت کی حفاظت تمہارے ذمہ قرض ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور تمہیں اس بارے جواب دہ ہونا ہے۔ اور کتاب ما 7 عثمان میں اس وصیت کو قدرے مختلف الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ عثمان اپنے بیٹے اور خان کو وصیت کرتے ہوئے کہتا ہے، اے بیٹے، میں اپنے رب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ مجھے آپ پر فخر ہے کہ آپ رعایا کے ساتھ عدل کریں گے اور راہ خدا میں دین اسلام کی اشاعت کے لیے جہاد کریں گے۔ اے بیٹے، میں وصیت کرتا ہوں ہمیشہ علماء امت کا خیال رکھنا، ان کی عزت و تکریم میں کوئی فرق نہ آنے دینا، ان کے مشوروں پر عمل کرنا کیونکہ وہ بھلائی ہی کا حکم دیتے ہیں، اسے میرے لخت جگر۔ ایسا کام نہ کرنا جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا نہ ہو۔ اگر کوئی مشکل پیش آئے تو علماء شریعت سے پوچھنا، وہ یقینا بھلائی کی طرف آپ کی راہ یا نہ بھلائی کی طرف آپ کی رہنمائی کریں گے۔ یاد رکھیے اسے میرے بیٹے، اس دنیا میں ہمارا راستہ صرف وہی راستہ ہے جو اللہ تعالی کا بتایا وہ راستہ ہے، اور ہمارا مقصد وحید دین کی اشاعت ہے۔ ہم جا و مال کے طالب نہیں۔ اور التاریخ العثمانی المصور میں اس وصیت کی ایک اور عبارت بھی منقول ہے۔ عثمان اور خان سے کہتا ہے، بیٹوں اور دوستوں کو میری وصیت، جہاد فی سبیل اللہ کے تسلسل کو قائم رکھتے ہوئے دین اسلام کو ہمیشہ سر بلند رکھنا، مکمل ترین جہاد کے ذریعے اسلام کے مقدس جھنڈے کو تھامے رکھنا، ہمیشہ اسلام کے خادم رہنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھ جیسے ایک کمزور بندے سے شہروں کو فتح کرنے کی خدمت لی۔ جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے کلمہ توحید کو اقصائے عالم میں پہنچا دو۔ میری نسل سے جو شخص بھی حق اور عدل سے روگردانی کرے گا، روز حشر رسول اللہ ملی داریم کی شفاعت سے محروم رہے گا۔ یہ بیٹے، دنیا میں ایک انسان بھی ایسا نہیں جو اپنا سرموت کے سامنے خم نہیں کرے گا۔ اے میرے، مجھے پیغام اجل آ پہنچا ہے، یہ سلطنت میں تیرے حوالے کرتا ہوں اور تجھے اپنے مولا کو سونپتا ہوں، اپنے تمام کاموں میں عدل کرنا۔ یہ وصیت ایک ضابطہ ہی جس پر بعد میں عمانی عمل پیرار ہے۔ انہوں نے علم اور تعلیمی اداروں، شکر اور عسکری اداروں، علماء اور ان کے احترام اور جہاد فی سبیل اللہ کا اہتمام کیا، جس کی بدولت وہ ارجائے عالم میں جا پہنچے اور اسلام تہذیب و تمدن کو ان دور دراز علاقوں تک پہنچایا جہاں تک اسلامی جھنڈا پہنچا۔
یہ وہ زندہ جاوید وسیطون ہے جس پر عثمانی حکمران اپنے دور عروج میں عمل پیرا رہے۔ اس دور میں جبکہ انہیں مجد و بزرگی اور عزت و غلبہ حاصل تھا، عثمان اول جب دولت عثمانیہ کو چھوڑ کر واصل بحق ہوئے تو اس کا رقبہ 16,000 مربع کلومیٹر تھا۔ وہ اپنی نوزائیدہ مکات کے لیے بحر مرمرہ تک راستہ بنانے میں کامیاب ہوئے، اور اس دور کے دو اہم شہر ازنیق اور بورسا جو بیستی سلطنت میں بڑی اہمیت کے حامل سمجھتے جاتے تھے فتح ہوئے۔